بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 76 اور 77، 76 اور 77 کا ترجمہ تفسیر انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی. تو اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، یہ بھی ایک قصہ ہے، اس میں بہت زبردست. غور کیجیے گا اور سنیے گا کہ شیطان کے بہکاوے میں لوگ کیسے آ جاتے ہیں، اور ہمارا اپنا نفس یعنی کہ شیطان ظاہر ہے سم ٹائم تو بندے کی صورت میں آ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے یہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے. اسی کے بارے میں یہ ہیں 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، انشاءاللہ آج اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. آپ فرمائیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جانے والا ہے. آپ فرمائیے اہل کتاب نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں، نہ حق اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے، اور گمراہ کر چکے بہت سے لوگوں کو، اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے. یقیناً بے شک اچھا ہوا یہ دیکھیں اب کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک نفع ولا ضرا، یعنی ہم لوگ ایسوں کو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو کیوں پکاریں گے جو نہ ہمارے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. تفسیر میں بھی یہی کچھ ہے. اس ان آیات کو آج کل کے حساب سے اگر لینا تو اس سے مراد خالی یہودی نہیں، ہم لوگ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگ اللہ کے سوا اور وسیلے یا اور اس طرح کر کے ہم لوگ وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے مراد ہم سبھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں نا، یہودی تو سرچ وغیرہ کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے نا، لیکن یہ آیات خاص ہمارے لیے ہی ہیں کہ کسی ایسے کو نہ پکارو. اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارو گے؟ ہم جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، جو کچھ کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے تفسیر میں ہے آپ نصارہ سمیت معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے تمام لوگوں سے یہ کہیں کہ کیا تم ان کی پوجا عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی بالکل قدرت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے نفع و نقصان کی بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو تم جن کے کان ہی نہیں ہیں ان کو کیا سناؤ گے؟ جو مردے ہیں، جو کچھ نہیں ہے، ان کو تم کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ تمہارے حالات دیکھ سکیں؟ لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہمیں سن سکتا ہے. ہمارے جو خواہشات، ہمارے جو شوق ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں یا دماغ میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سن لیتا ہے اور کبھی ہمیں وہ نواز دیتا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یعنی کہ دین میں نئی چیزیں نہیں نکالنی چاہیے. قرآن کریم ختم فیصلہ ہے، اس میں سارے کے سارے حلال حرام، عبادات، ثواب، نیکی، برائی، گناہ، بدعت، سب کچھ اس میں شمار ہے. بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. یعنی کہ تم اتباع حق میں سے تجاوز نہ کرو، اور جس کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعظیم میں حدوں کو پھلانگتے ہوئے ایسا مبالغہ نہ کرو کہ اسے نبوت کے درجے سے نکال کر الوحیت کے مقام پر کھڑا کر دو. یعنی کہ کسی نبی کو بھی سنیے، جس طرح تم نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا، وہ نبی تھے لیکن تم نے اس کو الہ بنا ڈالا. اس کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کیسے کیسے تم گمان کرنے لگے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے مشائخ علماء، ائمہ اور بڑوں کی پیروی انہوں نے شروع کر دی تھی. وہ خود تو پہلے سے گمراہ تھے ہی، لیکن انہوں نے آنے والے سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب وہ سارے بخشے نہیں جائیں گے. وہ میں آپ کو یہیں سے ثابت کر کے دیتی ہوں کیسے. وہ خود بھی راہ راست انحراف کر کے راہ ضلالت پر گامزن ہو گئے اور لوگوں کو بھی اسی پر لگا لیا. حضرت ابن ابی حاتم ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پہلے لوگوں میں حکمران مسلمان اور عالم فاضل ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کی بڑی انصاف کے اوپر بڑی اچھے طریقے سے اس کی حکومت چل رہی تھی، اس کی سلطنت چل رہی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ اس کو شیطان نے اپنا جادو پر چلا دیا۔ شیطان اس کے پاس آیا، شیطان اسے تلقین کرنے لگا کہ اس طرح تو لوگ تمہیں بھول جائیں گے، تم کچھ ایسی چیز بناؤ، تم کچھ ایسی چیز ایجاد کرو کہ لوگ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لوگوں کو اس چیز کی، کیونکہ وہ صرف اور صرف لوگوں میں تبلیغ، لوگوں کو اسلام، اللہ کا کلمہ اور نماز وغیرہ کی جو ہے وہ تلقین کرتا رہتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام قابل تعریف نہیں ہے، شیطان کہہ رہا ہے اس سے، ایسا کرو کہ تمہارے کام کی مقبولیت کا سبب بننے والی چیز یہ نہیں کچھ اور ہے، تم ایسا کوئی کام ایجاد کرو کہ لوگ اسے کرنے پر مجبور ہو جائے اور لوگ اس کو کر گزرنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس کی بدعتیں لوگوں میں پھیل گئی اور باطل نے جڑ پکڑ لی، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اسے ہوش آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہوش آیا، اس کو ہدایت آئی، تو وہ ایک اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر، ملک کا بادشاہ تھا نا وہ، چھوڑ کر کسی پہاڑی میں کسی غار میں اس نے پناہ لے لی، وہاں پر صرف عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سلطنت کو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پیغام ملا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اگر تیرے گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا تو شاید میں تجھے معاف کر دیتا، پر تیرے گناہوں کا تعلق سارے لوگوں سے ہے۔ تو نے جو بدعتیں، جو چیزیں تم نے ایجاد کی ہیں، سارے لوگ ان پر کاربند ہو چکے ہیں، وہ لوگوں نے اپنا لی ہیں، وہ سارے کے سارے تمہاری وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ اب تو بتا میں تیرا کیا کروں؟ تیری بخشش تو ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتا جن لوگوں کو تو نے بہکایا ہے، بھٹکایا ہے، ان سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے بوجھ سے تمہیں کیسے رہائی مل سکتی ہے؟ اس لیے میں تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں کہ نہ نکالا کریں دین میں نئی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے، لوگوں کی زبانی کلامی باتوں پر نہ چلا کریں، ٹائم نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھ لیں، یہی ہدایت ہے۔ زبانی کلامی کسی کی باتوں پر یقین نہ کیا کرے، بے شک سننے میں اچھی بات وہ لگ رہی ہو، نہیں ہے وہ نیکیاں، نہیں ہے وہ سارا کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نیکیاں صرف یہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔